بی جے پی کے فارمر ایم ایل اے فقیر محمد خان کا کیسے انتقال ہوا؟ کیا انہوں نے سوسائڈ کیا؟ کیا انہیں گولی لگی؟ اس کے اوپر جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کے بیٹے اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ ہیں۔ سر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 یہ آپ کے جو والد محترم ہیں فقیر محمد خان صاحب، ان کا انتقال کیسے ہوا ہے سر؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں، اور اس سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کروائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم چلنا چاہیے کہ آپ واقعہ میں ہی ان کے بیٹے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ جی میرا نام اعجاز احمد خان ہے۔ میں اس وقت ڈی ڈی سی ممبر ہوں لیل کانسٹیچوئنسی سے، اور میں کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی کا گریز کا۔ تو جہاں تک آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ والد صاحب کے بارے میں، ان کی ڈیتھ کے بارے میں، جو انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی ان کی، پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا ان کا جب کیریئر پہ آپ اگر نظر ڈالیں گے 1996 میں وہ جب الیکشن میں آئے، جب گریز کو کانسٹیچوئنسی ملی، اس ٹائم پہ وہ ایک سینئر ماسٹر کی حیثیت سے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے جو اس وقت ہمارے فیملی ممبرز، کم سے کم ہمارے 8-10 فیملی ممبرز ہم تھے، ان کو چھوڑ کے انہوں نے لوگوں کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کے انہوں نے سیاست کے میدان میں اترے، اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے وہاں سے جیت درج کی گریز کانسٹیچوئنسی سے۔ اور جو لائف وہ جیتے تھے وہ بہت ہی زیادہ نڈر، ایک بادشاہ کی طرح، ایک بہادر سپاہی کی طرح، ایک کھلاڑی کی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا اپنا لائف گزارنے کا ایک طریقہ تھا، لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ خود کو آگے رکھتے تھے۔ الیکشن سے پہلے بھی وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ایجوکیشن میں وہ اپنے بچوں کو فری تعلیم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب وہ ایم ایل اے بنے، انہوں نے گریز کو ایک نئی دشا دی، تعمیر و ترقی کی ایک بنیاد رکھی، وہاں پہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا۔ بہت ساری کنٹریبیوشن ہے ان کی لائف چیلنجنگ رہی ہے، بہت زیادہ چیلنجنگ رہی ہے، اور ان کو چیلنج سے نمٹنا، ایشوز سے نمٹنا، جو obstacles آتے تھے، ہرڈلز آتے تھے، وہ پازیٹیولی ان کو ہینڈل کرتے تھے۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، وہ 2 دن پہلے وہ وہاں دلی سے آئے، اور اپنی وہ سرکاری رہائش گاہ جو ہے ان کے سری نگر کے اندر تلسی باغ میں A9 کوارٹر ہے ہمارا، وہاں پہ وہ اسٹے کر رہے تھے۔ 2 دن ہی ہوئے تھے وہاں پہ۔ ایسا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سارا سب کچھ اسموتھلی چل رہا تھا۔ جس طریقے سے وہ آج تک لائف جیتے تھے، اسی طریقے سے وہ آج بھی جی رہے تھے۔ کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں کہ وہ سوسائڈ کرتے، یا ان کو سوسائڈ کرنا ہوتا وہ اپنے فیملی ممبرز کو کنٹیکٹ کرتے۔ تو آپ سر کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ نہیں کیا؟ پہلے مجھے یہ جواب دیں۔ نہیں بالکل، آپ میری بات سن لیجئے پلیز۔ دیکھیے، اگر ان کو سوسائڈ ہی کرنا ہوتا تو وہ ہمیں کنوے کرتے جی مجھے ایسا کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے، میں سوسائڈ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے 2 دن سے، جیسے میں نے کہا کہ 2 دن نہیں ہوئے تھے ان کو دلی سے آئے ہوئے، وہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہاں پہ پہلے کون پہنچا ان کے پاس، کون پہنچا ہے، اور کس نے یہ انیشلی یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی کے اندر کیسے یہ چیز بتائی کہ انہوں نے گن نکالا، خود کو فائر کیا۔ یا تو کوئی لائیو دیکھ رہا تھا، اگر کوئی اس کو لائیو دیکھ رہا تھا کہ اس نے گن نکالی اور خود کو فائر کر دیا، وہ ہمیں بتائے، فیملی ممبرز کو بتائے۔ اس وقت ہم صدمے میں ہیں، میرا پورا علاقہ، میرے لوگ، اس کے چہیتے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اب یہاں پہ رک کر رہے ہیں، تعزیت پہ آ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، سب کے سب ہم پریشان ہیں۔ ہمیں آ کر بتایا، اگر کسی نے لائیو دیکھا ہے اس کو گن نکال کر سوسائڈ کرتے ہوئے، خود کو فائر کرتے ہوئے، ہم بھی تسلی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ورنہ کیسے انہوں نے کیا، اور بنا سوچے ان کی پک وائرل کر دی انٹرنیٹ پہ۔ آپ اگر اس کی وہ پک دیکھیں گے، وہ گن کی پوزیشن دیکھیں گے، اور اس کی پوزیشن کیسے وہ گرا ہے، وہ سارا کچھ سسپیشیس ہے۔ ایک اچھے سے انویسٹیگیشن ہو، اچھے سے آپ مانتے ہیں سر، آپ یہ مانتے ہیں کہ جو بھی یہ کہانی سنائی جا رہی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، انہوں نے کسی بھی طریقے کا کوئی سوسائڈ نہیں کیا؟ کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ زندگی سے لڑنے والے انسان تھے، وہ ہمیشہ سے ہی وہ بہادر کی طرح جیے۔ ان کے سامنے کوئی بھی چیلنج آتی تھی نا، کوئی بھی چیلنج، وہ اس کو آرام سے وہ اس کو لے کے مطلب
पॉजिटिव तरीके से वो उसको हैंडल करते थे। ऐसा कोई इश्यू था ही नहीं जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या वैसा उन्होंने किया। देखिए कम से कम इनिशियली तो हम नहीं बता सकते ना, ठीक है अगर उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, उन्होंने अगर खुदकुशी की है, खुदकुशी का तो कोई कारण हो सकता है ना, मतलब एक लीडर जिसके पीछे इतने सारे अवाम खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, उसकी फैमिली खड़ी हुई है उसके साथ में है, उनको अगर खुदकुशी करनी हो तो वो तो कम से कम बताएगा ना मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, किसी न किसी को तो वो कंटेक्ट करेगा। इस तरीके से उनकी डेथ हुई है और कम से कम उन्होंने इरेस्पॉन्सिबल तरीके से सारा केस स्टार्ट से इनिशियली हैंडल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया नहीं जी उसने खुदकुशी की है। कोई देख रहा था क्या वहाँ पे, कोई खड़ा था क्या वहाँ पे जब उसने गन निकाली खुद को शूट किया क्या उस वक्त? सर आपकी क्या डिमांड है? सर आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है, देखिए मेरी नहीं सारे लोगों की डिमांड है। हमारे जितना मैं दुखी हुई, जितना मैंने अपने वालिद साहब को खोया है, हमारे लोगों ने एक अपने रहनुमा अपने लीडर को खोया है, सबकी डिमांड है सीट बिठाए, अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, स्टार्टिंग से क्या वजूहात रही, क्या ऐसा मसला था कि वहाँ पे इस तरीके से सस्पिशियस तरीके से उनकी डेथ हो गई। तो मेरी यही डिमांड है। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मैं यहाँ से ताजत से यहाँ से फारिग हो जाऊँ, मैं डीजी साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश करूंगा, मैं आईजी साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगा, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, हक़ाइक़ का पता चले, हम इतना ही चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने मुझसे बात की। ये एजाज साहब हैं जो फ़कीर मोहम्मद ख़ान हैं, जो फार्मर MLA उनके नवाबजादे हैं। ये दावा पेश कर रहे हैं कि इनके वालिद ने सुसाइड नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि ये मौत सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये मौत के पीछे क्या कुछ कारण है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, काज ऑफ डेथ मालूम चलना चाहिए। अगर ये सुसाइड किया है, जिन लोगों ने सुसाइड देखा है होते हुए, उनके पास कोई क्ल्यू, कोई वीडियो या फिर कोई पुख्ता सबूत होगा, वो पेश किया जाए। ये मानते हैं कि इनके वालिद मोहतरम बहुत ही निडर इंसान थे, वो बुज़दिल किस्म के इंसान तो थे नहीं कि वो इस तरीके का सुसाइड करते। ये जो भी है ये मानते हैं कि फैब्रिकेटेड कहानी है जो सुनाई जा रही है, इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन हो और जो रियलिटी है वो ऑन फैक्ट्स पब्लिक के डोमेन में रखी जाए और काज ऑफ डेथ जो है वो प्रॉपर तरीके से मालूम चले। यानी कि अब बड़ा एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस समय की और डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से, और ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर हो सकती है जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस समय, कि मोहम्मद जो फ़कीर मोहम्मद ख़ान है, जो फार्मर MLA हैं जिनकी मौत श्रीनगर में हुई गोली लगने की वजह से, उनके बेटे कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, हम इसे सुसाइड नहीं मानते हैं। ये जनाब कुछ और हो सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात को अमल में लाना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।